کافروں نے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. یہ آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ آپ سے تنگ آ گئے، تو آپ اپنی اس دعوت سے باز کیوں نہیں آتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں. ولید بن عقبہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور باقاعدہ ابو جہل کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ کلام ہے کہ اس کا درخت سرسبز درخت ہے، یہ وہ کلام ہے کہ اپنے سے نیچے ہر کلام کو توڑ کے رکھتا ہے. ایک کافر پر قرآن کی تاثیر ہے. اور اس نے بڑی کمال کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ، دوسرے مفسرین نے اور دلائل النبوہ بیہقی وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے. انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ایک کافر پر قرآن کی تاثیر اور قرآن کی تاثیر کا اتنا جامع تعریف کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن اتنی مؤثر اور اتنی تاثیر والی کتاب ہے کہ ایک کافر پر اتنا اثر کر دیتے ہیں. ابو جہل کہتے ہیں کہیں آپ ان کے دین پر تو نہیں ہوئے؟ ابو جہل تو اسی نفرت میں تھے. عتبہ ابو جہل کے مشورے سے، کفار کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے جاتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو سمجھائیں، ہم ان سے تنگ آ گئے. جب وہ آ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو مختلف باتیں بتاتے، دیکھو ہماری رشتہ داریاں ہیں اور ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، تو آپ باز کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بار بار اللہ کی وحدانیت، اللہ سے ہونے کا، صرف اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو یہ کب تک یہ باتیں چلے گی؟ آپ سے ہم تنگ آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدے کی تلاوت شروع کی اور حامیم سجدے کی تلاوت کے ابتدائی حصے میں قرآن کی جو عظمت، منافقین اور کفار کے رد ہونے کی عذاب اور ہلاکت اس طرح ایک عجیب انداز سے بیان کی گئی ہے کہ عتبہ جو ہے جہاں یہ آیت میں نبی علیہ السلام پہنچے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جس عذاب نے عاد اور سمود کو پکڑ لیا تھا. عتبہ نے کہا بس اللہ کے نبی، وہ تو نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی، لیکن کہتے محمد بس کافی ہے. رنگ بدل گئے ان کا اور وہاں سے اٹھ کے جیسے کفار کے پاس آتے ہیں، کفار نے کہا عتبہ جس چہرے کے ساتھ آپ گئے ہیں نا، آپ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم اس کتاب کی جو تاثیر ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. چھوڑے اس بندے کو، اگر یہ سچا ہے، اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا، کم از کم اپنے بندے کو عزت مل گئی نا. ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے قریشی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ نے ان کو عزت دی، غلبہ دیا، تو ہماری عزت ہے، ہمارا بندہ کامیاب ہو رہا ہے نا. کوئی اور تو نہیں ہے، کسی اور قوم کا، قبیلے کا تو نہیں ہے، اپنا بندہ ہے. لیکن اس بندے کو چھیڑے مت، اس کو چھوڑے. اس طرح نہ ہو کہ ہم اسی آیت نے ان کو اتنے رعب ڈالا تھا، اس کے دل میں اتنا خوف پیدا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں اور فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا آیت پڑھ کے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں. کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تلاوت کو سن کے نہ رہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے میں گر گئے. یہ تاثیر تھی قرآن کریم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اس کا اتنا اثر تھا، صحابی کو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سنوں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پہ قرآن اترا ہے اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. یہ سننا بذات خود عبادت ہے. قرآن کریم میں دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم دیکھ کر اس سے پڑھنا بھی الگ عبادت ہے. انسان کی آنکھیں عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، زبان جس طرح عبادت میں مصروف ہے، آنکھوں کو بھی مصروف، یہ عبادتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ تلاوت سنی سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت پہ جب پہنچے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ضرور ہے لیکن آخرت کا تذکرہ ہے،
ایک ہیبت کا تذکرہ ہے، سارے لوگوں پہ گواہی کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے، کافی ہے ابھی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی طرف جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قرآن کا اتنا اثر، جو ایک امتی کی تلاوت نبی پہ اثر کر رہا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ امتی کا کمال سے بڑھ کر کس کا کمال ہے؟ قرآن کا کمال ہے کہ نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ایک تعلق تھا، امت کو یہ سبق دینا بھی مقصود تھا کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے، الفاظ پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کا 2 اجر بیان کیے ہیں، یعنی دوہرا اجر اس بندے کو ملتا ہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کا۔ جو اس کو یاد کر لے، قیامت کے دن اس ایک ایک آیت ان کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے، اور ایک نہیں اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ صحابہ سے لے کر ابھی تک لوگوں کی زندگیاں اگر بدلی ہے تو قرآن سے بدلی ہے۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں کہ وہ ایک ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر پر اترتے ہیں، ظاہر انسان بنے ہیں تو بعد میں بنے ہیں، لیکن اس کو بدلا ہے تو قرآن نے بدلا ہے۔ قرآن کی تاثیر تھی، قرآن کا اثر تھا۔ گھر پر اترتے ہیں چوری کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر جس کا گھر ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تہجد میں اٹھ کے وہ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی تک ان لوگوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ فضل بن عیاض اسی جگہ پہ سب کچھ چھوڑ کے واپس اترتے ہیں، واپس آ کے اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں جی میرا تو توبہ ہے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے یہ آیت سنی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سے یہ چھپو کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ابھی تک آپ پر وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے دل میں اللہ کی وہ عظمت آ جائے کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، عذاب کا ذکر، نعمتوں کا ذکر، تو آپ اللہ کی عظمت سے رو پڑے اور توبہ کرے، تائب ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، میں تو ڈر گیا ہوں، آج کے بعد میں نہیں کروں گا کسی قسم کی کوئی چیز، چوری نہیں کروں گا۔ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی بدلی ہے، وہ ایک نیک اور صالح انسان بن گئے، تو اسی قرآن نے ان کو بنایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط واسطہ اور رابطہ برابر کرتا ہے اسی کتاب کے ذریعے سے۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی فضیل بن عیاض کا بیٹا ہے اور سجدے میں فوت ہوتے ہیں، ان کا تو طریقہ کار ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ ہر بندے کی یہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے ذہنوں میں یعنی صحیح طریقے سے وہ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس لیول کے نہیں ہیں۔ جب انسان کا ایمان اس لیول تک پہنچ جائے نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی حقیقت یہ ایسا ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے قتلہ القرآن، قرآن نے اس کو قتل کیا۔ مسجد میں جاتے تھے اور تلاوت کرتے، رات کے آخری حصے میں کھڑے ہوتے تھے اور تلاوت کرتے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آتا تو ان کی ایک چیخ نکل جاتی، غیر اختیاری ان کے رونے کا ایک ایسا چیخ نکل جاتی کہ دوسرے لوگوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ کیا ہوا ہے اس بلال پر، بندے پر کیا ہو گیا اس پر۔ یہ تاثیر تھی قرآن کی۔ ایک دن جب ان کے والد آئے تو اچانک صرف ان کے والدہ نے ان کی چیخ سنی ہے نماز میں تلاوت کی، بس اس کے بعد جب ان کو ہلایا تو فوت ہو چکا تھا، تو کہا کہ قتلہ القرآن، قرآن نے ان کو قتل کیا۔ بڑی سعادت کی موت ہے کہ انسان کے دل میں قرآن کی وہ عظمت بیٹھ جائے کہ جنت جہنم کے تذکرے، اللہ کی عظمت دل میں آ کے ان کے آنسوں سے یعنی آنسوں بہ جائے۔ اور کمال کی بات ہمارے نبی نے کتنا آسان کیا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں وہ رونا نہیں آتا نا، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونے کی شکل تو بناؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، رونا نہیں آتا، دل سخت ہو چکے ہیں اللہ اور قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کی ناسمجھی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے دل مکمل طور پر کالا ہو چکا ہے، اس میں رونے کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہو رہی۔
آنکھوں سے آنسو بہنے کی کوئی ترتیب ہی نہیں بن رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا تو کرے فتبا کو رونے کی شکل بنائے. سبحان اللہ، کتنا آسان ہو گیا. شکل تو ہم بنا سکتے ہیں، نقل تو اتار سکتے ہیں نا. کسی نہ کسی دن اللہ مہربانی کر کے اسی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، دل بھی روئے گا اور ہم رونے کی کیفیت میں بھی چلے جائیں گے. لیکن یہ پریکٹس چاہتے ہیں، وقت چاہتے ہیں، وقت مانگتے ہیں. جتنی ہماری محنت ہوگی، کوشش ہوگی. محمد رسول اللہ اسی کے لیے محنت کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ صرف لوگوں تک پیغام پہنچانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران، ان کی ذمہ دار اور ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ان پر ٹائم پاس ہو کے گھڑی لگا کے اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں. اور اس میں دعوت کا طریقہ کار بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے. باقی توفیق دینا، انما انت منذر انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، مختلف آیات ہیں. نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے امت کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے، اچھے طریقے سے پہنچائے. ماننا نہ ماننا، توفیق دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن لوگوں میں ابھی بھی خیر موجود ہے. اگر قرآن سے ہم تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہی کتاب ہماری زندگیاں بدل دے گی، جس طرح صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی ہے. ایسے ایسے لوگ تھے کہ دل پتھر جیسے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنا تو ممکن ہی نہیں تھا. بڑے بڑے کافر انتہا درجے کے، اسی قرآن کے سامنے وہ اتنے نرم، اور اتنا نرم کہ انتہا درجے ملائم انداز. اور پھر وہی لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے ان کا دل ان کے تلاوت سے مزید نرم ہوتے تھے، کیونکہ قرآن نے ان کی زندگیاں بدلی ہیں. تو قرآن سے اگر زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ان کے لیے اپنی تربیت کی ضرورت ہے. اور کھلے دماغ سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی، اور اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کھلے دل کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. ہمیشہ قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن دل میں اتارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صاف ستھرے دل کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اگر اندر سے آپ کے مقاصد کچھ اور ہو، سنیں گے تو اعتراض کریں گے، سنیں گے تو اس کے بعد فوراً کہتے ہیں یہ تو ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں. قرآن کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا. قرآن ہر اس بندے کو خیرخواہی کرتے ہوئے سمجھاتا ہے جس میں کوئی خرابی ہے کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. قرآن نے، اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منافقین کی صفات بیان کی ہے. اور نبی علیہ السلام کے سامنے کون بیٹھتے تھے؟ صحابہ تھے. تو کیا صحابہ منافق تھے؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ روز ہمیں منافقین کی صفات سمجھا رہے ہیں، کیا ہم منافق ہیں؟ یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان لوگوں کے صفات میں مبتلا ہو جائیں. ایک سبق ہوتا ہے. تو قرآن کے لیے کھلے دل سے، کھلے دماغ سے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مطالعہ کرتے وقت مختلف طریقوں سے آپ اس کو سمجھنے کے لیے وقت دیں. اور بغض، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں اسی کے ذریعے سے دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی. عثمان بن عفان فرمایا کرتے تھے واللہ لو طہرت من القلوب ما شبعت من القرآن. اللہ کی قسم اگر ہمارے دل صاف ہو گئے نا، کبھی بھی یہ قرآن سے سیر نہیں ہوں گے. تلاوت ان کو کبھی بھی تھکائے گی نہیں، وہ کہیں گے میں مزید تلاوت کروں. اور آخری واقعہ اور حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں. نبی السلام نے ایک غزوے میں 2 بندوں کی ڈیوٹی مقرر کی. فرمایا آپ دونوں ڈیوٹی دیں باری باری پہ. ایک نے ڈیوٹی دی چوکیداری کر رہے ہیں، تو دوسرے نے کہا میں سو جاتا ہوں. وہ چوکیداری بھی کرتے ہیں تو ایسی چوکیداری نہیں تھی. ہم سفر بھی کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم ضائع، چوکیداری بھی کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم ضائع.
ہم صرف بورڈ پڑھتے ہیں راستوں میں، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ کی کائنات میں غور فکر کرے. تو یہ صحابی جو گداری کر رہے ہیں تو نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ سامنے لوگوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پہاڑی تھے، ایک چوٹی پہ کھڑے تھے، تو چلو میں نماز بھی پڑھ کے، اور ابھی جہاد کا موقع ہے، مسلمان پیچھے سے ان کی وجہ سے محفوظ ہے، لیکن یہ اپنی ڈیوٹی بھی نبھا رہے ہیں. دوسرے صحابی جو ان کے ساتھ تھے وہ آرام کر رہے ہیں. وہاں سے سامنے سے کفار نے تیر پھینکا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، ہم اس کو مار دیتے ہیں. تیر پھینکا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے، اتنا خون بہہ جاتا ہے کہ ان کے دوسرے ساتھی تک پہنچ جاتا ہے. بعد میں ان کو ہلا کے ان کو جگا دیتے ہیں، اٹھ جاؤ، حملہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر لے، آپ نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے سورہ کہف شروع کی تھی اور اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں نے کہا کہ جب تک ختم نہیں کروں گا سلام نہیں پھیروں گا، ویسے بھی دشمن دور ہے. یہ اتنا لذت قرآن کریم سے کہ خون بہہ رہا ہے اور وہ سلام بھی نہیں پھیر رہا. ان کو اتنا سکون مل رہا ہے کہ اگر مر بھی جاؤں تو کم از کم سورہ کہف آخر تک پڑھ کے نیکیاں تو کمائی ہوگی نا. یہ شوق پیدا ہونا چاہیے. یہ تو بعد کے مسائل ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا، یہ تو بعد کے بنائے ہوئے مسائل ہیں. صحابہ زخموں میں نماز پڑھتے تھے، خون بہتے تھے، زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو لہٰذا قرآن سے جتنا شوق اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا. جتنا قرآن سے تعلق کمزور ہوگا اتنا ہی اللہ سے آپ کا رابطہ کمزور ہوگا. گویا کہ یہ ہمارے اور رب کے درمیان رابطہ واسطہ بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے. جتنی محبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگی نا اتنی ہی محبت ہمارے اپنے رب کے ساتھ ہے، اور جتنی یہ محبت کمزور ہوگی اتنی ہی اللہ کے ساتھ ہماری محبت کمزور ہے. لہٰذا قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور کوشش کریں کہ ہر روز 2 آیات 3 آیات سمجھنے کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. یہ شیخ تحدیث نعمت کے طور پہ الحمدللہ کہتے ہیں. ہم 4 باروں کے بعد خلاصہ مختصر ساتھی بیٹھتے تھے تو سناتے ہوتے تھے، تمام خواتین حضرات صاحب بیٹھتے تھے، اور الحمدللہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد مسلسل یہاں درس ہوتا ہے، ساتھی سارے بیٹھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اللہ کا کرم ہے، لیکن ڈو مور، جس طرح یہ میں ہمیں نہیں چھوڑتا نا ڈو مور، تو اللہ کے لیے ڈو مور زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے صفحات اس حوالے سے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے بھی مزید دعا ہے کہ اس کو جاری اور ساری رکھے، اور علمی ماحول اور علماء اور طلباء اور اسی طرح ان سے محبت کا ماحول قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کی جہود کو قبول اور منظور فرمائے. جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، قیام کیا، سیام کیا، سارے ساتھی جو جہاں جہاں سے بھی آئے سب کا شکریہ. اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ حق میں قبول اور منظور فرمائے. انشاءاللہ ساتھیوں کے لیے کوئی ضیافت کا اہتمام ہے، کوئی ساتھی بھی نہ جائے، اور بلکہ شیوخ کی طرف سے کوئی خصوصی گفٹ ہے، وہ کھجور ہے سعودی عرب کی اصلی. تو وہ ابھی پچھلے دنوں شیخ عمرے پہ گئے تھے اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر گئے تھے، تو کچھ کھجوریں ہیں تحفتاً، وہ بھی انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے تحفہ ہے، آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ وہ بھی ملیں.